بچوں، جی قاری صاحب. آپ سب اس ماہ رمضان میں تراویح کے اندر 5 پارے پڑھو گے تاکہ 6 دن کے اندر قرآن پاک ختم کر سکو اور اپنے والد صاحب کی کاروبار میں ہاتھ بٹا سکو تاکہ کچھ کمائی کر کے اچھی طرح عید مناؤ. ایسا میں نہیں، آپ کے والدین فون کر کے کہہ رہے تھے. ٹھیک ہے قاری صاحب. حافظ فیصل، آپ نے تو کچھ بولا ہی نہیں، آپ تیار ہیں نا؟ قاری صاحب میں تو تراویح میں صرف 2 پارے ہی سناؤں گا. کمبخت، استاد کی بات نہیں مان رہا. معاف کیجیے گا قاری صاحب، آپ مجھے مارے یا مرغا بنائے، میں تو صرف 2 ہی پارے سناؤں گا. کیوں بے؟ 2 ہی پارے کیوں سنائے گا؟ قاری صاحب میں نے پچھلے سال بھی 5 پارے سنائے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ مجھے خود حافظ ہو کر بھی یہ سمجھ آ رہا تھا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اور نہ مقتدیوں کو سمجھ آ رہا تھا کہ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں. ایسی تراویح کا کیا فائدہ جس میں قرآن پاک تجوید کے ساتھ اور ادائیگی کے ساتھ نہ پڑھا جائے. اور قاری صاحب حقیقت یہ بھی ہے کہ اس دوران کچھ مقتدی حمام پر بیٹھ جاتے ہیں اور باتیں کرنے لگتے ہیں اور امام صاحب کے رکوع میں جانے کا انتظار کرتے ہیں. تراویح میں اس طرح قرآن پڑھنے پر خود قرآن مجید قرآن پڑھنے والے پر اور سننے والے دونوں پر لعنت بھیجتا ہے. ارے خود حافظ ہو کر حفاظ کے خلاف باتیں کرتا ہے. قاری صاحب میں حفاظ کے خلاف نہیں ہوں، میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں ماہ رمضان جیسا عظیم الشان مہینہ عطا کیا ہے. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اس عظیم الشان نعمت سے محروم ہو چکے ہیں اور انتقال کر چکے ہیں، اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو ماہ رمضان کے آنے سے پہلے مر جائیں گے اور ان کو پتہ نہیں. اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو بیماری کی وجہ سے تراویح اور روزہ نہیں رکھ سکتے. جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور ایسی عظیم الشان نعمت سے نوازا کہ ہم اسی کی کتاب کے ساتھ ظلم کریں اور یہ ہمیں زیب دیتا ہے. کاروبار تو باقی 11 مہینوں میں چلتا رہتا ہے، لیکن بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس مبارک مہینے کی قدر کریں اور قرآن پاک کی قدر کریں. بیٹا واہ، شاباش، آپ نے تو ہماری آنکھیں کھول دی. بیٹا اگر تمہاری ضد ہے تو ہماری بھی ایک ضد ہے. آپ میں سے ہر ایک تراویح میں 2 پارے 5 پارے نہیں سنائیں گے، بلکہ آپ میں سے ہر ایک پارہ سنائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ جی قاری صاحب.